قبر میں ہر مردے سے سوال جواب ہوگا. مردے کے پاس سوال جواب کرنے کے لیے 2 فرشتے آئیں گے. منکر نکیر ان کا نام ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ قبر میں تیرے پاس منکر نکیر آئیں گے. منکر نکیر کے معنی ہے انجان مخلوق، کیونکہ ان کی شکل و صورت نہ آدمیوں جیسی ہوگی اور نہ فرشتوں جیسی ہوگی، نہ وہ دنیا کی دوسری مخلوق کے مشابہ ہوں گے. یہ دونوں ایک الگ مخلوق ہیں، ان سے کوئی مانوس نہیں ہوگا. مومن کے لیے نکیرین باعث عزت ہیں اور غیر مومن کے لیے باعث عذاب. منکر نکیر قبر میں مردے سے سوال کرتے ہیں تو دنیا میں کس کی عبادت کرتا تھا؟ مردہ جواب دیتا ہے اللہ کی. فرشتے دوسرا سوال کرتے ہیں تو شخص کے بارے میں کیا جانتا ہے جو تیرے درمیان بھیجا گیا تھا؟ مردہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے تجھے علم کہاں سے حاصل ہوا؟ مردہ جواب دیتا ہے قرآن سے. اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا جاتا، اسے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے اور پھر اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے. نافرمان بندے سے بھی یہی سوالات پوچھے جاتے ہیں. ہر سوال کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا، لہٰذا وہ گرس سے مار کھاتا ہے اور اسے جہنم کی خبر سنائی جاتی ہے. قبر میں منکر نکیر کے سوال جواب کے موقع پر قرآن قبر میں شفاعت و بخشائش کے لیے آ کر کھڑا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم رات کے وقت نماز قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو نماز میں قرآن بلند آواز سے پڑھا کرو. یہ آواز سن کر شیاطین، خبیث اور جن بھاگ جاتے ہیں اور فضا میں آنے جانے والے فرشتے اس تلاوت کو سنتے ہیں اور گھر کے افراد بھی آواز سن کر ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں. یہ رات اگلی رات کو وصیت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اے اس کی آخری رات تو اس پر آسان ہو جا. جب وہ مر جاتا ہے تو قرآن اس کے سرہانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور غسل کی نگرانی کرتا ہے. جب کفن پہنایا جاتا ہے تو قرآن اس کے کفن اور سینے کے بیچ میں داخل ہوتا ہے. جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور منکر نکیر آتے ہیں تو قرآن کفن اور سینے کے درمیان سے نکل کر مردہ اور منکر نکیر کے مابین کھڑا ہو جاتا ہے. منکر نکیر قرآن سے کہتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان سے ہٹ جا تاکہ ہم اس سے سوال کریں. قرآن کہتا ہے اللہ کی قسم میں اس سے اس وقت تک جدا نہیں ہوں گا جب تک اس کو جنت میں داخل نہ کرا دوں. اگر تم کو اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کا حکم ملا ہے تو تم اپنا کام کرو. اس کے بعد منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں اور اس سے صحیح جواب پا کر لوٹ جاتے ہیں. قرآن مردے کی جانب دیکھ کر پوچھتا ہے کیا تو نے مجھے پہچانا؟ مردہ جواب دیتا ہے نہیں. اس پر قرآن اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے کہ میں قرآن ہوں. تو نے راتوں کو جاگ جاگ کر میری تلاوت کی، تو میری وجہ سے دن کو بھوکا پیاسا رہا، تو نے میری تعلیمات پر عمل کر کے کان کو آنکھ کو دنیا بھر کی برائیوں سے باز رکھا. آج اس قبر میں تیرا سچا دوست اور تیرا سچا بھائی ہوں. اب تو خوش ہو جا کہ منکر نکیر کے سوالوں کو جواب دینے کے بعد اب تجھے کوئی غم نہیں ہوگا. یہ کہہ کر قرآن اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے پڑھنے والے کے لیے فرش مانگتا ہے کہ قبر میں بچھایا جا سکے. چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اسے فرش اور نورانی قندیل عطا کیے جائیں. اللہ تعالیٰ کے 70,000 مقرر فرشتے نورانی قندیلوں اور فرش کو لے کر چلتے ہیں. قرآن اپنے پڑھنے والے کے پاس لوٹ کر آتا ہے اور پوچھتا ہے اے اللہ کے نیک بندے، میرے یہاں سے جانے کے بعد تجھے گھبراہٹ اور وحشت تو نہیں ہوئی؟ مردہ جواب دیتا ہے نہیں. دیکھ میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ فرش اور نور کی یہ قندیل مانگ کر لایا ہوں. فرشتے قبر میں فرش بچھا دیتے ہیں اور صاحب قبر کو اس فرش پر دائیں کروٹ لٹا دیتے ہیں. نور کی قندیل سے اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے. فرشتے یہ انتظام کر کے آسمان پر چڑھنے لگتے ہیں تو مردہ ان کو دیکھتا ہے. اس کے بعد قرآن قبلے کی سمت کی دیوار کو دھکا مارتا ہے تو زمین مردے کے لیے تحت میں نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے. ان روایات سے معلوم ہوا کہ دنیا میں ماں باپ سے اس نے سلوک، ان کی خدمت، وضو، نماز، روزہ، زکات، فطرہ، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، اللہ کے بندوں سے اس نے سلوک، حقوق العباد، اللہ کی مخلوق سے صلہ رحمی کا سلوک، دین کی دعوت و تبلیغ کا کام، اللہ کی راہ میں جہاد، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کے ڈر سے رونا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا خیال رکھنا، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، ہر وقت اس کا ذکر و فکر کرنا، ہر وقت توبہ و استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تعلیمات پر غور و فکر کرنا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا، جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے دور رہنا، ان کا استعمال نہ کرنا، ناحق کسی کا خون نہ کرنا، برے کاموں سے بچے رہنا، تمام برائیوں سے دور رہنا، اپنی آنکھوں، کانوں اور زبانوں کو بھی ان سے بچائے رکھنا. غرض یہ تمام اعمال قبر کے سچے ساتھی ہیں، قبر کی تنہائی کو دور کرنے والے ہیں، قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدلنے والے ہیں اور قبر کو جنت کا گوشہ بنانے والے ہیں. ان نیک اور صالح اعمال کے علاوہ سورہ ملک اور سورہ سجدہ مردے کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں 30 آیات والی ایک ایسی سورہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کرتی ہے اور لڑ جھگڑ کر اسے جنت میں داخل کر کے دم لیتی ہے، اور وہ سورہ تبارک الذی ہے. دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری خواہش ہے کہ یہ سورہ ہر شخص کے سینے میں محفوظ ہو. تیسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک تلاوت کی اس نے قبر کے عذاب سے نجات پائی اور منکر نکیر کے فتنے سے بھی بچ گیا.
حضرت عبداللہ بن شجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیماری کے دوران مرض کی حالت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھتا رہے اور اسی بیماری یا مرض کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن فرشتے اس کو اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر پورے صراط سے گزریں گے اور اس کو جنت میں پہنچائیں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں رہ کر رات سوتے وقت سورہ ملک، سورہ سجدہ اور بیماری کی حالت میں سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو گے تو آخری سفر کی پہلی منزل سے بآسانی گزر جاؤ گے اور اس کے بعد کی آنے والی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ اس کے برعکس اللہ اور اللہ کی اطاعت سے باہر رہ کر ایک نافرمان بننے کی مانی زندگی بتاؤ گے تو قبر میں نہ سورہ سجدہ ساتھ دے گی، نہ سورہ ملک مدد کرے گی، نہ سورہ اخلاص کام آئے گی۔ آخری سفر کی پہلی منزل پر ہی اٹک کر رہ جاؤ گے اور بعد کی منزلیں میں سخت امتحان کا باعث بنیں گے۔ جو شخص اللہ کو جان کر پہچان کر شرک، کفر اور بدعت سے بچے گا، اللہ کے اوامر اور فرائض بحسن خوبی ادا کرے گا، گناہوں سے بچنے لگے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ قبر کا عذاب، آخرت کا عذاب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور خفگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بس جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چلے گا اس کو قبر کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ بس اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مطیع اور فرمانبردار بندے بن کر اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب و کامرانی سے ہمکنار ہوں۔ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس کے انعام و اکرام کے مستحق قرار دیے جائیں، ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جن پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں نازل ہوئیں۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تو رحمان الرحیم ہے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ تو مالک یوم الدین ہے، اے اللہ تو ہم سب کو، ہم سب کے والدین کو، ہم سب کے بزرگوں کو، ہم سب کے استادوں، دوستوں، ساتھیوں، اہل خاندان کو، رشتہ داروں کو، اس شخص کو کہ جس کا ہمارے اوپر کوئی حق ہے، تمام امت محمدی کو، جمی مسلمین و مسلمات اور جمی مومنین و مومنات کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ تمہیں شیطان کے شر سے بچا، اے اللہ تمہیں اپنے نفس کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ، اے اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچا، اے اللہ تم ان کے نکیر کے سوالوں کے وقت کو ہم کو آسان کر دے، اے اللہ ہم دوزخ کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں قیامت کے روز متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ہمراہ اٹھا، اے فیض و برکت والے بزرگ تر اللہ تو تمام تر آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و امتہ رضوان تعالی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔